الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سبھی حضرات مل کر آقا انعامات مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنا درود السلام کا نظرانہ کی درپیش کرے. صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بے شک میں نے تم لوگوں کے اوپر رمضان کو فرض کیا جس طرح تم سے پہلے بھی اور امتیوں پر کیا گیا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو اے مسلمانوں اے ایمان والوں میں نے تم لوگوں کے اوپر رمضان شریف کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم اس سے تقوی حاصل کر سکو پرہیزگاری حاصل کر سکو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی حاصل کرنے کے لیے پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے رمضان شریف کو ہم لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تاکہ ہم اس سے تقوی حاصل کریں. تقوی یعنی یہ ڈر ہے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈر. اتقوا اللہ اللہ سے ڈر. اللہ سے ڈرنے کا ہی نام ہے تقوی تاکہ تم ڈرو اور پرہیزگاری حاصل کرو. اتنے دنوں تک 11 مہینے تک نہ جانے کس طرح دن بیتا نہ جانے کس طرح راتیں بیتی ہے. اس چیز کو سدھارنے کے لیے اسے ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینہ رمضان شریف کا نازل کیا تاکہ جتنے بھی تم نے غلط کام کیا ہو اور یہ پھر آنے والی زندگی جو بھی آئے گی اس میں تم کوئی غلط کام نہ کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیچ میں ایک پروسیس رکھا کہ اس میں رمضان شریف کا مہینہ تاکہ اس میں سبق حاصل کرو اور آگے جنریشن میں جب قدم چلاؤ تو بڑی ساودھانی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم پر قائم رہنے کے لیے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ہم لوگوں کی کمپیوٹر کلاس ہو رہی تھی اس کمپیوٹر میں جب وائرس لگتا ہے آپ یہاں پر جتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے کمپیوٹر والے وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے یا پھر جو کمپیوٹر چلاتے ہیں فون میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وائرس لگ جاتا ہے وائرس پکڑ لیتا ہے. تو اس وائرس کو ہٹانے کے لیے ہم لوگوں نے اینٹی وائرس کو داخلہ کرنا پڑتا ہے. اینٹی وائرس کو کمپیوٹر کے اندر ڈالنا پڑتا ہے تاکہ وہ اینٹی وائرس تمام وائرسوں کو پکڑ کر کے اس کمپیوٹر سے نکال دے. یعنی تمام جو خرابی چیزیں ہیں ان چیزوں کو وہاں سے نکالنے والا ایک اینٹی وائرس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ رمضان شریف کا مہینہ جو نازل کیا یہ ایک اینٹی وائرس کی طرح کام کر رہی ہے تاکہ تم جتنے بھی غلط کام کیے ہو یا ہمارے اندر جتنے بھی برے چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو یہ رمضان شریف نچوڑ کر کے باہر نکال کے لے کر آئے. یہ کب ہوگا جب انسان تقوی حاصل کرے گا جب اللہ سے ڈرے گا اور تقوی حاصل کرے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی حاصل کرو پرہیزگاری حاصل کرو. پرہیزگاری حاصل کرو گے تبھی جا کے رمضان شریف کا وہ اصل مقام حاصل کر پاؤ گے. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یا پھر کچھ لوگ یا پھر ہماری برادری کے نہ ہو یا نان ریلیٹیوس کے ہو وہ یہ شاید سوچتے ہوں گے کہ شاید کہ رب کے بارگاہ میں خزانے کی کمی ہو گئی ہوگی یا پھر ان کے بارگاہ میں اب خزانہ نہیں ہے اس لیے 1 مہینے کے لیے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم لوگ روزہ رکھو اب میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے. ایسا کسی انسان کا ڈاؤٹ ہوتا ہو ایسا بالکل نہیں ہے. رب کا وہ تو مال غنی ہے اس کے پاس ہر ایک مال زر ہے. تم جو چاہو طلب کرو مل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان شریف کا مہینہ اس لیے مقرر کیا مسلمانوں کے اوپر تاکہ مسلمان تقوی حاصل کرے. کیونکہ بغیر تقوی کے آپ کامل کبھی نہیں بن پاؤ. بغیر تقوی کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی.
آپ نماز بھی پڑھو گے تو اس میں بھی تقویٰ حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی ڈر، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. روزہ رکھو گے اس میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، زکوٰۃ دو گے اس میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، حج کرو گے اس میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یعنی ہر ایک چیز میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کہا. اور یہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم چیز اور سب سے اہم مہینہ اسی رمضان شریف کا ہے. اس میں خوب بھر بھر کے انسان تقویٰ حاصل کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے، انسان روزہ رکھتا ہے جبکہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اب ہم کو میرے سامنے اگر کوئی انسان آئے گا منہ پورا باولے کی طرح بنا کے تو ہم سمجھیں گے کہ روزہ دار ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر اس نے روزہ نہ رکھا ہوگا تو ہم کسی کو دیکھ کے جج نہیں کر پائیں گے کہ ہاں واقعی میں یہ انسان روزہ دار ہے. یہ تو وہ جانے اور اس کا رب جانے کہ آخر میں یہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. یعنی اسی کا نام ہے ڈر. انسان کے ڈر سے یہ روزہ نہیں رکھ رہا، یہ رب کے ڈر سے روزہ رکھ رہا ہے. یہ رب کا ڈر ہے اس کے اندر. تقویٰ اسی کو کہا جاتا ہے، یہی ہے تقویٰ، یہی ہے تقویٰ. اور انسان جو ابھی ہے، ابھی کے دور میں یا پھر ابھی سے پہلے بھی دور میں، انسان ابھی تک میں نے دیکھا کہ انسان غلط کام کرنا بند نہیں کیا ہے. کچھ لوگ جو ہے جو ساری غلط کاموں کو چھوڑ کر کے، سارے ادھر ادھر کی فحاشیوں کو چھوڑ کر کے رب کی طرف لوٹ آ رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی رمضان کے مہینے میں بھی چوریاں کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی ڈکیتیاں کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں مطلب ابھی بھی ان کا وہ کام وہ پورا اثر بند نہیں ہوا. ابھی بھی ہر ایک کام کو وہ انجام دے رہا ہے جو 11 مہینے میں انجام دے رہا تھا. ابھی وہ کام چھوٹا نہیں ہے. 11 مہینے میں ہم جو غلطیاں کرتے تھے، ہم جو گناہ کرتے تھے، تو ہم اپنا پورا بلیم ڈالتے تھے شیطان کے اوپر کہ ہم سے شیطان حاوی ہو گیا ہے، شیطان ہم سے اس طرح کروا رہا ہے. ارے یہ تو شیطان نے کروایا. ارے بھائی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. ارے کیا کرے، شیطان آ گیا تھا، شیطان نے ہمیں سلا دیا، ہم سو گئے. اب کس کے اوپر بلیم ڈالو گے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے اس وقت سے لے کر عید کی چاند تک، اس درمیان، اس بیچ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. اب شیطان کی یہ مجال نہیں کہ کسی بندے کو بھڑکا دے. پھر انسان فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ پھر انسان تراویح میں نے دیکھا ہے، پہلے باہر صف لگتی تھی، اب 2 صف میں تراویح ہو گئی. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب کس کے اوپر بلیم ڈالو گے؟ اب کیا کہو گے کہ ہمیں بھی یہ شیطان کروا رہا ہے؟ شیطان تو مجھے چلائے گا، ابے بیوقوف میں تو یہ بند ہوں، میں کیسے کراؤں گا کوئی کام؟ شیطان تو بند ہے، وہ کہاں سے کام کرا رہا ہے؟ تو اس کا جواب آتا ہے کہ انسان کا نفس، نفس امارہ جسے کہا جاتا ہے. نفس کی 3 قسمیں ہیں. تو ابھی وہ قسموں کا بھی نہیں کرنے جاؤں گا کیونکہ بہت کافی وقت طویل ہو جائے گی. نفس، یہ نفس جو امارہ ہے، یہ نفس اتنی ایسی چیز ہے کہ اسی نفس کے بدولت انسان اگر اس نفس کے حاوی ہو جائے تو یہی نفس انسان کو پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے کر چلتا ہے. آپ لوگوں نے ایک واقعہ ضرور پڑھا ہوگا یا ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو اللہ نے سارے فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. کیول ایک انسان نہیں کیا، صرف ایک انسان نہیں کیا. سبھی جانتے ہیں ابلیس نے نہیں کیا سجدہ. کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا. دنیا کا سب سے پہلا شیطان ابلیس ہی ہے. لیکن ابلیس کو کس نے بھڑکایا کہ بھائی تم اس کو سجدہ کیوں کرو گے؟ تم تو آگ سے بنے، وہ تو مٹی سے بنا ہے، وہ تمہاری کیٹیگری کا نہیں ہے، تمہارے سیم پروسیس کا نہیں ہے، وہ الگ ہے، تم الگ ہو. تم اس کے مقابل میں اعلیٰ درجے والے ہو. تم آدم کو کیوں سجدہ کرو گے؟ اس وقت شیطان کو بھڑکایا کس نے؟ جبکہ شیطان تو وہ خود ہے، اسے کس نے بھڑکایا؟ اور اس وقت کی جو ٹائمنگ ہے، اس وقت شیطان نہ تھا، ابلیس نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اللہ کا بہت اچھا بندہ تھا. اس وقت عبادت بھی کرتا تھا، وہ عبادت گزار تھا. لیکن اس وقت جو اس کو بھڑکانے والا جو چیز ہے وہ ہے نفس. یہ نفس ہی شیطان کو بھڑکایا. شیطان کو بھڑکا کر کے جنت سے باہر نکال کر کے ڈھکیل کر کے ابھی دنیا میں وہ شیطان گھوم رہا ہے، ادھر ادھر بھٹک رہا ہے دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ ایک نفس ہی چیز ہے. اسی نفس کو مارنے کے لیے، اسی نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان شریف کا مہینہ نازل کیا کہ اے میرے بندو، تم اس رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھو تاکہ اس نفس کو مار سکو، اس نفس کے مقابلے کر سکو. لیکن پھر یہاں پر ایک سوال ابھرے گا. سوال کیا ابھرے گا؟ یا اللہ، ہم نے تو نماز پڑھی ہے، کیا نماز سے نفس کو مارا نہیں جا سکتا؟ ہم نے تو زکوٰۃ دیا ہے، کیا زکوٰۃ سے نفس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا؟ انسان اگر استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہمیشہ پڑھتا رہے تو شیطان اس کے پاس کبھی نہیں آئے گا. یا اللہ، ہم نے اگر اعوذ باللہ ہی پڑھا دن بھر، کیا اس سے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ایک چیز جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کیا، 3 کیٹیگریز کے مخلوق پیدا کیا، یعنی کہ 3 طرح کے، 3 پروسیس کے. سب سے پہلے ایک ہوتا ہے عقل اور ایک ہوتا ہے نفس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کے اندر نفس کو نہیں ڈالا.
یعنی فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہے، اس لیے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں، وہ معصوم ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر نفس نہیں ہے، ان کے اندر صرف اور صرف عقل ہے. اس لیے عقل حیولانی سے فرشتے صرف عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور ایک مخلوق اللہ نے پیدا کیا جانور کو، جانور جس کے پاس اللہ نے عقل نہیں کیا، جانور کو عقل نہیں کیا، صرف نفس دیا. اس لیے جانور جہاں دیکھیں منہ مارتے رہتے ہیں. جانور کے پاس عقل نہیں ہے، تم اس کو لاکھ سمجھاؤ کہ بھائی یہ ہریالی نظر آ رہی ہے، اس میں منہ مت لگاؤ، یہ دوسرے کی امانت ہے، یہ دوسرے کا کھیت ہے، لیکن پھر بھی جانور نہیں سمجھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عقل ہے ہی نہیں. سمجھنے والی جو چیز ہوتی ہے جو عقل نام کا، وہ عقل والی ورڈ اس کے اندر ہے ہی نہیں. اور یہ ہو گئے دو طرح کے مخلوق، ایک وہ ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ ہے جانور، اور ایک وہ ہے جس کے پاس عقل ہے، وہ ہے فرشتے. اور ان دونوں کے بیچ میں جو آتا ہے وہ اشرف المخلوقات یعنی انسان. انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو انسان کے اندر عقل کو بھی رکھا اور انسان کے اندر نفس کو بھی رکھا، یعنی عقل اور نفس دونوں کو رکھا. اب دونوں کو کیوں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میسج دیا دنیا والوں کو کہ اے لوگوں، میں تمہارے اندر دو صفتیں ڈال رہا ہوں، ایک جانوروں والی صفت ہے اور ایک فرشتوں والی صفت ہے. اب ڈپینڈ تمہارے اوپر کرتا ہے کہ تم جانور کی طرف جاؤ گے یا فرشتوں کی طرف آؤ گے. اگر تم اپنے نفس کی فحیاشتوں میں گم ہو جاؤ گے اور اپنے نفس کو خدا مان کے اس کی رہنمائی کرنے لگو گے، اسی کی طرف چلنے لگو گے، تو تم جانور کی طرف چلے جاؤ گے، جانور کی طرف منتخب ہو جاؤ گے. نام کے صرف انسان رہو گے، انسان نہیں رہو گے. پوری کیٹیگری، پورا سسٹم سب کچھ جانور کی طرف چلے جائے گا. اب وہی انسان اگر اپنے نفس کو مار کر کے، اپنے نفس کو پیچھے پیٹ کر کے اپنے عقل سے کام لے تو وہ انسان فرشتوں کی طرف چلے جائے گا، فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گا. کب؟ جب وہ صرف اپنے عقل کو ترجیح دے گا، نفس کو ترجیح نہیں دے گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقل اور نفس کو جب بنایا، اس عقل اور نفس کو جب پیدا کیا، تو سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پوچھا، اے عقل ذرا تو بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، نفس نے کہا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا خدا ہے، تو میرا پالن ہار ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں عقل ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا سرونٹ ہوں، مجھے بنایا گیا، تو نے مجھے بنایا اور تو میرا رب ہے. یہ کس کا جواب ہے؟ یہ عقل کا جواب ہے. اور جب اللہ نے نفس سے سوال کیا کہ اے نفس ذرا تو بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو نفس نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں. یعنی نفس اکڑا رہا، اکڑتے ہوئے جواب دیا، گھمنڈ کی طرح جواب دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اس نفس کو پکڑو اور 100 سال تک جہنم کی تپش میں پھینک دو اس کو. تو جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا اور اسے خوب جہنم کی آگ میں جلایا گیا. پھر 100 سال کے بعد پھر اٹھا کے لے کر آیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سوال کیا، اے نفس اب ذرا بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو پھر وہ نفس کیا کہا کہ تو ہے اور میں ہوں. یعنی 100 سال جہنم میں جلا لیکن اب تک اس کی عقل ٹھکانے میں نہ آئی. پھر بھی اب وہی جواب دیا کہ تو ہے، میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر گوارا نہ ہوا. پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اسے لے کر جاؤ اور ایک روم میں بند کر دو، اسے قید کر دو اور 100 سال تک اسے کھانے پینے کو کچھ مت دینا، ساز و سامان کچھ مت دینا، اسے بھوکا رکھنا. اور جب اسے بھوکا رکھا گیا اور تاریخ گواہ ہے کہ جب 100 سال کے بعد اس نفس کو پیش کیا رب کی بارگاہ میں تو رب سے سوال کیا کہ اے نفس اب ذرا بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. تب وہ نفس اپنے اس طرح مجبور ہو کر کہا کہ تو رب ہے اور میں تیرا بندہ، میں تیرا پیدا کرنے والا ہوں، تو مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے بنایا ہے. نفس کب اپنی جگہ میں اکڑا نہیں؟ جب اسے بھوکا رکھا گیا. نفس کو جب بھوکا رکھا گیا تب نفس اپنی اوقات میں آ گیا، اپنی اوقات میں آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نفس کو اگر قابو میں رکھنا ہے تو اسے بھوکا رکھنا پڑے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جب مسلمانوں انسانوں کے اوپر نفس اور عقل دونوں چیز کو ڈیوائڈ کر کے انسان کے اندر فکس کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ تو جانتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو سارے لوگ نفس کے عقل کو چھوڑ کر کے نفس کی طرف بھاگیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں میں تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیا. کیوں فرض کیا؟ تاکہ تم بھوکا رہو اور اسی بھوکے کے عالم میں کبھی نفس تمہیں حاوی نہیں بنا سکتا.
یہ نفس سے اگر تمہیں جیتنا ہے تو تمہیں اس کی مقابلہ اگر کرنا ہے تو تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ بھوکا ہی اصل وجہ ہے جو نفس کو تم ہرا سکتے ہو۔ اگر نفس کو نہیں ہراؤ گے تو نفس تمہیں کھینچ کر کے پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ ایک مختصر سا واقعہ، کیونکہ انسان کو واقعہ کے بغیر بھیجے میں بات گھستی نہیں ہے، کیونکہ واقعہ ایک ایسی چیز ہے نا، اگر واقعہ بیان کیا جائے تو ٹھیک مائنڈ میں دماغ اچھے سے دماغ کے اندر وہ بات فٹ ہو جاتی ہے کہ ہاں بات کیا ہے، ریزن کیا ہے، ٹاپک کیا تھی۔ بنی اسرائیل قوم کی ایک 80 برس تک ایک بندے نے، ایک شخص نے 80 سالہ یا پھر کچھ عرصے تک اس نے عبادتوں میں اپنی زندگی مصروف کی، کبھی گھر سے باہر نہ نکلا، صرف عبادت کی۔ اسی بنی اسرائیل قوم کے اسی گھر کے بغل میں 2 صاحبزادے تھے، 2 لڑکے تھے، ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا، ماں باپ کوئی نہیں، ایک بہن تھی اور 2 بھائی تھے، وہ سارے لوگ مل کے رہتے تھے۔ ایک دن ہوتا کیا ہے کہ وہ دونوں بھائی کو کام کرنے کے لیے باہر جانا ہوتا ہے، سفر کے لیے باہر کا راستہ طے کرنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ آخر ہم لوگ جو باہر جائیں گے تو یہاں ہماری بہن اکیلی کیسے رہے گی، اس کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں کسے چنیں، کس کو رکھے دیکھ بھال کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسی بستی میں ایک اچھا سا پرہیزگار آدمی ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، لوگ کس پر بھروسہ کرے گا، چلو اسی کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ تو وہ اللہ کے بندے سے اس پرہیزگار متقی سے کہا گیا کہ اے پرہیزگار متقی، ہماری بہن گھر میں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف آپ اتنا دیکھیں کہ وہ صحیح سلامت ہے، میں اس کو آپ کے حفاظت سے، آپ کے حوالے سے اسے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کچھ دنوں کے بعد لوٹ آؤں گا، پھر آپ کا جو بن پائے گا میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ وہ یہ لوگ کہہ کر کے وہ اپنے ساز و سامان لے کر کے وہ اپنے گاؤں یا شہر سے باہر چلے گئے، اور باہر جانا تھا کہ وہ جو 80 سالہ یا کچھ عرصے تک جو صرف عبادت میں اپنے دل مصروف ہوا، صرف عبادت کرتا رہا۔ یہ اور ایک بھی دلیل، اور بھی ایک اس کے ساتھ اور بھی ایک دلیل مل جائے گی کہ ابلیس نے زندگی بھر عبادت کی لیکن پھر بھی وہ شیطان کیوں بنا؟ انسان کا علم بڑا چیز نہیں ہے بھائی، علم لاکھوں حاصل کر لو، کروڑوں، زندگی بھر تم مدارس میں پڑھ کر کے زندگی بھر ایک معیار حاصل کر لو، ایک عالم بن جاؤ اچھا سا، جب تک آپ کے اندر علم نہیں، جب کے اندر صلاحیت نہیں، عمل کرنے والی چیز نہیں ہے، لاکھ علم حاصل کر لو، اگر عمل نہیں تو کوئی کام کی نہیں، ایک دم بیکار کیے جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی شیطان کا حال ہے، شیطان نے کس جگہ سجدہ نہ کیا ہوگا، شیطان بہت عبادت گزار تھا، لیکن کیا ہوا، اس کے اندر عمل نہیں تھا، عمل کے کارن ہی اس کو جنت سے باہر نکلا، عمل کے کارن ہی وہ اس طرح دھتکار دیا گیا۔ تو جب وہ لوگ باہر چلے گئے ان کی اپنی بہن کو چھوڑ کر کے، تو وہ جو پرہیزگار متقی تھے بنی اسرائیل قوم کے، تو ان کے اوپر اب نفس حاوی اپنا وسوسہ ڈالنے لگا، نفس اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہا کہ بھائی تمہارے حفاظت سے ایک لڑکی کو چھوڑ کر کے گیا، کیا تم اس کی حفاظت نہیں کرو گے؟ اسے اگر کچھ ہو گیا تو بلیم تمہارے اوپر آئے گا، کچھ اگر ہو گیا تو تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری آئے گی، کیونکہ اس کا حفاظت تمہارے اوپر کیٹیگریز کر کے گیا ہے، اس لیے ضرورت یہ ہے کہ تم اسے جا کر دیکھو اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ کبھی گھر سے باہر نہ نکلا، صرف رب کی عبادت کی، آج نفس کی بات سن کر کے گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلا اور جا کر پوچھا کہ بیٹی کیا تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ کہتا ہے نہیں مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا دن اتنا ہی بات چیت ہوا، پھر وہ آگے واپس، پھر نفس آ گیا اس کے پاس، ارے بھائی آپ جا کے تو پوچھو آپ کچھ ہوا ہے کیا؟ پھر دوسرا دن جا کے پوچھا بیٹی کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ بولے نہیں، کوئی آ رہا ہے یا جا رہا ہے، کوئی چیز بات، 2 بات اور آگے بڑھ گئی، یعنی 4 باتیں ہونے لگی۔ اس طرح کچھ دن تک چلتا رہا۔ اب نفس کو مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ نفس کا کام ہی ہوتا ہے ایک ایسے ایک دم گھنونے کام میں ڈال دینا جس کام سے انسان آپ کے اوپر تھوک پھینکنے لگے، ایسا کام ہوتا ہے نفس کا۔ نفس کو مزہ نہیں آ رہا، نفس کہتا ہے بھائی دور دور سے یہ کیا کر رہے ہیں، جاؤ اس سے اور تھوڑا قریب ہو کر بات کرو، اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، گھر کے اندر داخل ہو کے اس کے اچھے سے دیکھ بھال کرو، اس کی مطلب کوئی چیز کمی ہے یا کوئی چیز پور کرو، اس کی دیکھ بھال کرو۔ تو وہ انسان اب اس کے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس طرح کچھ دن تک چلتا رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ریزن کیا آیا کہ وہ جو عورت تھی وہ اب حاملہ ہو گئی، یعنی یہ جو آنا جانا ہو رہا تھا یہ انسان زنا کر بیٹھا، کس کے کارن؟ نفس کے کارن، یہ زنا کر بیٹھا۔ اب زنا کر کے جب آ گیا، جب عورت اپنی پیغام بھیجوائی اس کے پاس کہ صاحب جی اب میں پریگننٹ ہوں، اب میں حاملہ ہو چکی ہوں، اب کیا کریں؟ اب پھر نفس اس کے پاس آ گیا، نفس کا ارے بھائی تو بہت بڑا ایماندار ہے،
تو اللہ کی عبادت کرتا ہے. دنیا والوں کو پتہ چل گیا کہ تو پیٹھ پیچھے ایسا کر رہا ہے تو لوگ تو تمہیں بہت کچھ کہیں گے, لوگ تمہارے اوپر تھوک پھینکیں گے. اس سے بہتر یہی ہے کہ تم پہلے جاؤ اس لڑکی کو قتل کر دو, اس لڑکی کو مار دو, تاکہ وہ رہے گا ہی نہیں, ثبوت ہی نہیں رہے گی تو عدالت میں کیا پیش کیا جائے گا. وہ نفس کے حاوی چلے گئے, لڑکی کو قتل کر دیا گیا اور اسی گھر کے اندر زمین کو کھود کر کے اس کے اندر گاڑ دیا گیا. کچھ دنوں کے بعد جب اس کے بھائی واپس آئے تو اسے پوچھنے لگا کہ میری بہن کہاں ہے, تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری بہن کافی زیادہ بیمار تھی, بیماری کی علت میں وہ مر گئی, اسے میں نے قبرستان میں جا کر دفن کر دیا. وہ ایک قبر بھی دکھا دیتا ہے کہ یہی تمہاری بہن کی قبر ہے, اسی کو جا کے فاتحہ درود جو بھی ہو کر لینا. وہ لوگ کر کے آ گئے واپس. کچھ دنوں کے بعد اب وہ نفس اس کے پیچھے چھوڑ کر کے اس بھائی کے پیچھے لگا اور کہا کہ بھائی صاحب تمہیں پتا ہے تمہاری بہن کہاں ہے؟ کہتا ہاں مجھے تو پتا ہے میری بہن مر گئی ہے. کہ نہیں بھائی تمہاری بہن مری نہیں ہے, وہ جسے تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ والا نہیں ہے. وہ تمہاری بہن کے ساتھ کچھ ایسا گھنونا کام کر چکا ہے جو تمہاری بہن کو اسے مارنا پڑا اور اسی گھر کے اندر دفن کیا گیا, اسی گھر کے اندر داخلہ کیا گیا ہوا ہے. اب جیسے ہی وہ انسان زمین کو کھود رہا ہے دیکھتا ہے سڑی ہوئی گلی ہوئی لاش پڑی ہوئی. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اس کو پکڑ کر کے لے کر آیا, کوڑے سے مارا گیا, اور مارنے کے بعد پھر یہ وہ قائم کیا کہ وہ اپنا قصور مانا کہ ہاں یہ کام مجھ سے ہی ہوا ہے, میں نے نفس کے حاوی میں آ کر کے یہ کام کیا ہے, میں نے ہی اس کی عزت لوٹی تھی, میں نے ہی اسے حاملہ بنایا تھا. لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اسے اس معاشرے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے پھانسی میں لٹکا دیا جائے. جب اسے پھانسی میں لٹکانے کے لیے گیا, اسے سرحد کے اوپر چڑھا دیا گیا, پھانسی گلے میں باندھ دی گئی ہے. اللہ اکبر. اس وقت بھی نفس پیچھے نہیں ہٹا, نفس پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے تمہیں اب کیا ہوا, تم نے زندگی بھر اللہ کی عبادت کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا, آج ریزلٹ یہ نکلا کہ تمہیں پھانسی دیا جا رہا ہے, آج موقع ہے, تو مجھے خدا مان لے, میں تجھے یہاں سے بچا کر کے پھر سے دنیا میں داخل کر دوں گا. وہ اب کہتا ہے کہ واقعی میں یار میں نے زندگی بھر اللہ کی عبادت کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. وہ انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آج سے اللہ کی عبادت چھوڑ رہا ہوں اور آج سے میں تمہاری عبادت کروں گا, تو مجھے یہاں سے بچا لے. شیطان وہاں سے تالیاں بجاتا ہوا بھاگ گیا کہ شیطان کہتا ہے میرا کام کب ہو گیا. انسان پہلے مر رہا تھا مسلمان ہو کر کے, صرف انسان کی غلطی اتنا تھی کہ وہ زنا کیا تھا لیکن مسلمان تھا, لیکن شیطان آ کر کے اس طرح وسوسہ میں پھنسا دیا کیا اسے مسلمان نہیں بلکہ کافر کفر ہو کے مرنا پڑا, کافر ہو کے مرنا پڑا. اس لیے رمضان شریف کا مہینہ ہے, آپ چھوٹی غلطی کریں گے لیکن یاد رکھیں اسی چھوٹی غلطی کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت پھر شیطان آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو یہ کہے کہ آپ نے اس وقت چھوٹی غلطی کی, آپ نے بہت ذلت میں دن گزارے ہیں, اب وقت آ گیا ہے آپ میری عبادت کریں, میں آپ کو بہت کچھ عطا کروں گا. تو ہو سکتا ہے آپ اس ذلت کی وجہ سے, ان رسواؤں کی وجہ سے آپ اس کو خدا مان بیٹھے اور پھر آپ کی موت کفر میں ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے نفس کو ہمارے قابو میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.